1400 سال قبل عرب کے ریگزاروں سے ایک آواز بلند ہوئی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر کوفہ کی ایک مسجد کے منبر پر بیٹھا ایک درویش کہہ رہا ہے، پوچھ لو مجھ سے اس وقت سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، اور یہ جان لو کہ میں سب جانتا ہوں، میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ گویا علم نبی کی میراث ہے اور ترسیل علم وسیع کی سنت۔ 1906 میں بننے والی تنظیم جس کا پہلا آئین 1936 میں ترتیب دیا گیا، تب ہی چند دیوانوں نے ایک خواب بنا تھا کہ ہماری قوم کا کوئی فرد جاہل نہ رہے، زندگی کی دوڑ میں کبھی پیچھے نہ رہے۔ یہ یونیورسٹی انہی دیوانوں کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ خواجگان نارووال یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ ترسیل علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جہاں جدید سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی سے متعلق مختلف شعبہ جات ہوں گے، وہاں طب نبوی اور طب اسلامی پر ریسرچ سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا، جہاں طلبہ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کر سکیں گے۔ یہ یونیورسٹی جو خواب دکھتی تھی، آپ کے تعاون سے اب اس خواب کو تعبیر ملے گی، جہاں قوم کے افراد جدید علوم اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ترقی یافتہ ملکوں کے طالب علموں کے برابر ہوں گے، اور طب اسلامی کی تعلیم علاج کے نئے پہلو اجاگر کرے گی۔ طب اسلامی کی ریسرچ کو ایک سائنس کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ طب اسلامی ایک ایسا علم ہے جس میں علاج سے پہلے تشخیص کا علم دیا جائے گا، اور علاج بالغذا اور جڑی بوٹیوں سے ہوگا۔ یہ یونیورسٹی علم کے نئے در وا کرے گی اور طب اسلامی کی افادیت اور نئے پہلوؤں کو دنیا کے سامنے لائے گی۔ اس خواب کو ہم نے آپ نے تعبیر دینی ہے کہ خواب ہی اکثر سچ ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تلوار کے وار خالی جاتے ہیں اور خواب سچ ہو جاتے ہیں۔ آئیے ان خوابوں کو سچ کریں کہ ان کی تعبیر بہترین قوم کی تشکیل ہے، کیونکہ ہمیں بننا ہے ایک بہترین قوم۔ 2002 میں بننے والا قومی مرکز آج 22 سال کے بعد کمیونٹی کے لیے کم پڑ گیا ہے۔ اگرچہ فیز 2 میں ایک وسیع اور کشادہ ایونٹ ہال اور آڈیٹوریم ہے، لیکن جگہ کی قلت کی وجہ سے قومی مرکز فیز 2 کے پیچھے ہی 4 کنال پر محیط اراضی کو خریدا گیا ہے اور تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ 4 کنال پر محیط قومی مرکز فیز 3 کی عمارت کی تکمیل کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ فیز 3 میں آئی ٹی ٹاور ہوگا، جہاں بچوں کی آئی ٹی ایجوکیشن کا اہتمام ہے۔ جدید دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے آئی ٹی ایجوکیشن بے حد ضروری ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ان اقدام سے ایک ایسی نسل ضرور پروان چڑھے گی جو غیر ملکی ماہرین سے بھی ستائش حاصل کریں گے اور ملک و قوم کے لیے مفید شہری ثابت ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قومی مرکز کن کن شعبوں میں آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ سیمینارز، لیکچرز کا اہتمام، اور سب سے بڑھ کر نوجوان طالب علموں کی کیریئر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جس سے نوجوانوں کو عملی زندگی میں رہنمائی ملتی ہے۔ حالات حاضرہ سے متعلق جانکاری دینا بھی قومی مرکز کی ذمہ داری ہے۔ حالات حاضرہ سے آگاہی قوم کے افراد کے لیے بے حد اہم ہے۔ پیام وحی، ہر سال ماہ مقدس رمضان المبارک میں خصوصی مجلس 10 دنوں کے لیے برپا کی جاتی ہے، جہاں رمضان المبارک کے لیے خصوصی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ خواجگان نارووال نے اپنی قوم کی زندگی کے ہر معاملہ کو سامنے رکھا ہے۔ یہ معاملہ فہمی ہی تھی کہ بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ریاست مدینہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست جو آج بھی باعث مثال ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا پہلا بیسک ہیومن رائٹس چارٹرڈ 1400 سال قبل پیش کیا تھا،
جس میں بیت المال سے ہزاروں لوگوں کی کفالت کی جاتی رہی۔ اسی طرز پر خواجگان نارووال نے بیت المال قائم کیا ہے۔ اب کوئی غریب بڑھیا بڑھاپے میں مشقت کی سزا نہیں بھگتے گی، کسی یتیم کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہیں ہوگا، کوئی بچہ فیس نہ ہونے کے باعث جہالت کی اندھی گہری کھائی میں دفن نہیں ہوگا، کوئی غریب دوائی نہ ہونے کے باعث علاج کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا۔ اب بیت المال سے بلا سود قرضوں سے لے کر غربا و مساکین کی کفالت تک کے تمام عمل جاری ہے۔ کاروبار کے لیے رقم درکار ہو یا پھر تعلیم کے لیے کوئی ضرورت، بیت المال آپ کے لیے ہے۔ بیت المال آپ کی قوم کے مستحق افراد کے لیے ہے۔ آپ کی زکوٰۃ اور خمس کا بہترین استعمال بیت المال کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ ہمارے ساتھ نیکی کے سفر پر چلیے، جس کی منزل پر بے شمار انعامات ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے کہے گئے فرمان کے مطابق اپنے مال میں سے ان لوگوں کا حصہ دیں جن کے نصیب آپ کے مال میں درج کر دیے گئے ہیں۔ اپنی قوم کی خوشحالی اور بہتری کا ایک ذریعہ بنیے۔ صاحبان، اپنا گھر ہر شخص کی ضرورت، خواہش اور خواب ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے خوابوں کو تعبیر دیتے ہیں۔ انجمن حسینیہ خواجگان نارووال اپنی قوم کی زندگیوں میں مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے۔ انجمن حسینیہ خواجگان کا ایک منصوبہ صاحبان کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس میں اب تک 24 فلیٹس مکمل ہو کر مستحقین میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ صاحبان منصوبہ کے تحت بیوہ اور یتیم کو ایک خاص مدت تک رہنے کے لیے گھر دیا جائے گا۔ نوکری پیشہ کو انتہائی آسان اقساط پر آج کی قیمت میں گھر دیا جائے گا۔ مخیر حضرات کسی بھی بے گھر کے لیے گھر دینا چاہیں تو انجمن حسینیہ اپنی خدمات پیش کرتی ہے، جس میں زمین کی خریداری سے لے کر تعمیر تک کے تمام مراحل کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کے مال، زکوٰۃ، خمس کا صحیح مصرف، کسی کو چار دیواری دینا ہے، بے گھر کو چھت فراہم کرنا احسن عبادت ہے۔ آپ کا تعاون ہی ہمارا عزم ہے کہ کوئی قوم کا فرد بے گھر نہ رہے۔ زندگی اور پھر منزل تک پہنچنا ہی موت ہے، اور عارضی پڑاؤ قبر ہے۔ قبرستان ایک ہولناک جگہ جہاں سول کے کانٹے اور پرانے بوڑھے درختوں کے سرد سائے ہوتے ہیں۔ باغ فردوسیہ باغ بہشت کی عملی تصویر ہے۔ اب کسی ایک گھرانے کے فرد کی موت اب صرف اس کا غم نہیں اور ذمہ داری نہیں، ہم یہ ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں اپنے دوستوں کے تعاون سے۔ انجمن حسینیہ خواجگان نارووال آپ کی زندگیوں میں اس قدر شامل ہے جس قدر آپ خود۔ قومی مرکز جو ایک محور و مرکز ہے جہاں آپ ایک جگہ پر ایک ہو جاتے ہیں، جس کی روشن مثال رہبر سکول اور کے ایم سکول ہے، جہاں قوم کے بچے حصول علم کے لیے آتے ہیں۔ بہتر تعلیم ایک روشن اور تابناک مستقبل کی ضامن ہے۔ ملن، نکاح ایک سنت ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز بھی اور انسان کی تکمیل بھی۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں شادی ایک مشکل عمل ہے، لیکن اگر سنت نبوی پر عمل کیا جائے تو بے حد آسان بھی ہے۔ آسمانوں پر بننے والے جوڑوں کا اس دنیا میں ملن ہوا ممکن ہمارے ادارے ملن کے ذریعے۔ ملن ایسا ادارہ ہے جس نے شادی کے لیے رول ماڈل پیش کیا جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ بلا جہیز شادی کی حوصلہ افزائی ایسا عمل ہے جو آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق جہیز کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ شادی نمائش نہیں، یہ ایک بہترین عمل ہے، اور مخلوط شادیاں ایک بدعت ہے۔ اور سوچئے کہ کہیں فضول رسومات کی وجہ سے ہم گناہ گار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ بھائیو، کیا تم بہنوں کے سروں کے لیے ردائیں نہیں بنو گے؟ بیٹو، کیا تم ماؤں کے سروں پر سائبان نہیں سجاؤ گے؟ دل والو، خواب
دیکھتی آنکھوں کی تعبیر نہیں بنو گے؟ کیا لرزتی پلکوں پر جھلملاتے ستاروں کو زمین پر گرنے دو گے؟ کیا بوڑھی خمیدہ جھکی کمروں کی لاٹھی نہیں بنو گے اور اس سخی کی سنت پر عمل نہیں کرو گے جو عین نماز میں پھیلی سوالی کی ہتھیلی پر انگوٹھی رکھ دیتا ہے کہ احسن عبادت کا اجر مل سکے؟ میں جسے چاہتا ہوں رزق بے حساب دیتا ہوں، لیکن اس رزق کا حساب روز محشر میں ہمیں دینا ہوگا کہ کئی نصیب تمہارے مال میں درج کر دیے گئے ہیں۔ خیال کرو ان کا کہ جن کا خیال کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ خیال کرو کہ اللہ کے فرشتے بری میں تمہارے لیے بنائے گئے تمہارے یاقوتی محلوں کا خیال کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔